اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے۔ اذان محترم، سرکار سید الشہداء اور انسانیت کے عنوان سے مسلسل 2 دنوں تک آپ نے ان مجالس عزا میں شرکت فرمایا، اور آج اس سلسلے کی اس تیسری گفتگو میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ جو حقیقتاً ہم سب کے لیے ایک اہم ذمہ داری کے طور پر اسلام نے قرار دیا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن اچانک جب وہ موقع سامنے آتا ہے تو پھر ایسے موقع پر یہ انسانی ذہن تلاش کرتا ہے کہ ہمیں اسلام نے اس موقع کے لیے کیا سکھایا ہے، لہٰذا پہلے سے اپنے ذہنوں کو تیار رکھنا اور اس سلسلے میں آگے بڑھنا یہ ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میں جس موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں وہ بظاہر تو ایک عام قسم کا موضوع ہے، لیکن اہمیت کے عنوان سے بے پناہ جس کی حقیقتاً اہمیت اور ارزش ہے، وہ اہمیت اور ارزش رکھنے والا موضوع کیا ہے؟ میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر آقا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ مولا جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں داخل ہوئے، ساری روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ آقا کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور امام جس گھوڑے پر تشریف فرما تھے، عام شکل میں یہی ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کا طریقہ کار اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی جو لوگ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ سواری پر بیٹھا ہوا انسان اگر سواری آگے نہ بڑھ رہی ہو تو کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اس سواری کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے کہ پھر وہ سواری مجبور ہو کہ آگے بڑھے۔ اونٹ پر بیٹھا ہے تو، گھوڑے پر بیٹھا ہے تو، کسی اور سواری پر ہے تب بھی۔ ایسے موقع پر اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہاتھوں میں تعزیانہ ہوتا تھا، اور یہ تعزیانہ اسی لیے ہوتا تھا تاکہ سواری کو قابو میں کیا جا سکے، اور جس طرح کا ارادہ ہے اس ارادے کی طرف یہ سواری آگے بڑھ سکے۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جس موقع پر اس گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار فرمایا، بڑا آسان راستہ تھا، آپ اپنے اس تعزیانے کے ذریعے سے اس گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ سکتے تھے، اور یقینی طور کے اوپر امام اگر یہ کام فرماتے تو گھوڑا آگے بڑھتا۔ امام نے اس گھوڑے کو تعزیانے کے ذریعے سے اذیت دینے کے بجائے
اس گھوڑے سے اترنا پسند کیا، اور اب جب دوسرے گھوڑے پر بیٹھے تو اب اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اگر انسان مسلسل سواری بدلتا رہے تو پھر انسان، عام شکل میں کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انسان کا غصہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ ایک گھوڑا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، 7 گھوڑے امام نے تبدیل فرمائے ہیں، اور کسی ایک بھی گھوڑے کو امام نے تازیانہ نہیں مارا ہے۔ یہ عجیب درس انسانیت ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ضرور اس گھوڑے کے رک جانے میں ہے کہ جس مصلحت کے تحت امام حسین اب وہ انسانیت کا عظیم ترین درس دے رہے ہیں کہ تمہارا رویہ اور تمہارا سلوک انسانوں کے ساتھ تو بہت دور کی بات، یقیناً اس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ سواری کہ جو غیر انسانی شمار ہوتی ہے، کہ جس کو اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی بہت سارے اوقات حقیقتاً وہ درجہ نہیں ملتا، اس کے لیے بھی امام نے اپنے تازیانے کو استعمال نہیں فرمایا۔ اور یہ صرف سرکار سید الشہداء کی بات نہیں ہے، امام سجاد علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد، میں ان روایتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ جن کو تاریخ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، ورنہ متعدد واقعات ہیں کہ جن میں ذکر ملتا ہے ہمارے آقا اور مولا نے 30 حج پا پیادہ کہ جن میں 7 میں سواری، اور ظاہر سی بات ہے کہ معمولاً میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن متوجہ ہو جائیں کہ جب سواری ساتھ میں ہو اور انسان پیدل چل رہا ہو، ایک تو سب سے بڑی چیز کہ انسان تھک جاتا ہے تو خود بخود انسان کے ذہن میں غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر۔ جب سواری ساتھ میں چل رہی ہو اور سوار اس پر نہ ہو تو عام طور پہ سواریاں اپنے کو قابو میں نہیں، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ اس سوار کے قابو میں نہیں رہتی۔ اس کے باوجود کہ امام ساتھ میں چل رہے ہیں اور سوار نہیں ہیں اونٹ پر، ان 30 حجوں میں ایک دفعہ بھی امام نے اپنے تازیانے کے ذریعے سے اس ناقے کو اذیت نہیں دی ہے۔ خود رسالت مآب، حیات پیغمبر میں آپ نے کسی بھی موقع پر کسی ایک بھی جانور کو، یعنی صرف ناقے کی بات نہیں ہے، اگر آپ گھوڑے پہ تشریف فرما ہیں، اگر آپ ناقے پہ تشریف فرما، کسی بھی سواری پر آپ ہیں، آپ نے کبھی بھی اس جانور کو اذیت نہیں دی ہے۔ میں یہاں پر یہ بات آپ کے ذہنوں کے لیے واضح کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اور اس نظریے کے شدت سے قائل بھی ہیں، اور حقیقتاً یہ نظریہ ہم لوگوں کا روایتوں کی بنا پر قائم ہے کہ اللہ رب العزت نے امام معصوم کو نہ صرف یہ کہ سارے مخلوقات کی آواز اور زبان کو سمجھنے کا اختیار دیا ہے، بلکہ امام کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو ان جانوروں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر آقا نے دشمنوں سے کہا کہ میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان سب نے شور مچانا شروع کیا تاکہ امام کی آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، امام کے ایک اشارے پر یہ سارے جانوروں کی آواز تھم گئی تھی۔ امام کے اختیار میں ہے۔ تو اب میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ وہ امام معصوم ہیں، وہ جانور کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ایک اشارے پر یہ جانور، چونکہ پورا اختیار اللہ نے عطا کیا ہے، لہٰذا امام کے ایک اشارے پر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ نہیں، یہ جو عام شکل میں امام نے روش قائم فرمائی، وہ روش اسی لیے ہے تاکہ اس امت کے لیے سیرت بن سکے۔ اور اب آپ متوجہ ہو گئے کہ میں کس موضوع کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقتاً ہم سب کے اطراف میں پائے جانے والے ان مخلوقات سے متعلق ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے چاروں طرف قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے اطراف میں پائے جانے والے جانوروں میں کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن جانوروں کو پروردگار عالم نے نجس العین قرار دیا، کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جن جانوروں کے جسم اور خون کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے نجس العین کے علاوہ ہمارے لیے ان کو پاک نہیں قرار دیا۔
اور کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کے بدن، جن کے جسم، جن کے گوشت، جن کے خون کو پروردگار نے ہمارے لیے پاک قرار دیا، حتیٰ ان کے بدن کے وہ حصے یا وہ چیزیں کہ جو چیزیں عام شکل میں نہیں صحیح ہوتی، ان کو بھی پروردگار عالم نے پاک قرار دیا۔ یہ 3 طرح کے جانور ہیں۔ اور ایک چوتھی طرح کا جانور وہ بھی ہے کہ جس جانور سے ہمیں اذیتیں ہوتی ہیں، وہ مخلوقات کے جن مخلوقات کی بنا پہ ہمارے درمیان ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ چاروں طرح کے جانور کے لیے پروردگار عالم نے الگ الگ حکم رکھا ہے۔ یہ عجیب ہے، اللہ رب العزت نے چاروں سے متعلق ہماری ذمہ داری کو الگ الگ رکھا ہے، اور ان چاروں سے متعلق ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان جانوروں کے درمیان وہ بھی مخلوق موجود ہے کہ جس کو مارنے کا حکم ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اسے ہم کو زندہ رکھنے یا اس کو بچا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے یہ جملہ فرماتے ہوئے کہ دیکھو تمہارے درمیان وہ جانور کہ جو تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، حضور اکرم نے فرمایا کہ نہا عن قتل کل ذی روح الا ان یؤذی، صرف ان جانوروں کو، ان مخلوقات کو ہمیں اپنے وجود سے دور کرنے کے لیے، ان کی تکلیفوں سے خود کو بچانے کے لیے قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ بس صرف وہی ایک جانور ہے کہ جس میں مثلا ہمارے درمیان یہ آ جانے والا سانپ ہے، یا مثال کے طور کے اوپر ہمارے درمیان آ جانے والے یہ جانور کہ جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں کہ جس کے لیے ہم مثلا ہیٹ وغیرہ استعمال کر کے ان کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں، یہ وہ جانور ہیں کہ جو اذیت پہنچاتی ہیں۔ ان جانوروں سے خود کو بچانا ہے بس، اور اب ان کے علاوہ بقیہ جانوروں کو مارنے، قتل کرنے، ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب ہے، ہاں، ہمیں ان کو ختم نہیں کرنا ہے، اپنے کو بچانا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، مثال کے طور کے پر بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ بعض جانور کے جن کو انسانوں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے، یہ اگرچہ وحشی ہیں، آپ جانتے ہیں جیسے یہ خود گھوڑا جنگلی جانور ہے، لیکن انسانوں نے اس کو اپنے قابو میں کر کے اپنے درمیان قرار دیا ہے۔ یہ گھوڑا کبھی کبھی کسی موقع کے اوپر خود انسانوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہاتھی انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر انہیں ختم نہیں کرنا ہے، ہمیں خود کو بچانا ہے۔ یعنی اس لیے نہیں کہ وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور اب ہماری زندگی کے لیے واقعی، تو البتہ اگر عامت الناس کے لیے وہ ایک الگ بحث ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اگر وہ خطرہ بن جائے تو ایسے موقع پہ اسے ختم کرنا، ورنہ عام شکل میں اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو، عجیب ہے، تمام انبیاء کو کسی نہ کسی غیر انسانی مخلوق کو اپنے گھر میں رکھنے کا ضرور حکم دیا۔ حتیٰ بعض انبیاء کے درمیان بعض انبیاء کو پروردگار عالم نے صرف اس لیے کہ ان کے لیے مثال کے طور کے پر بھیڑ بکریوں کو اپنے پاس رکھنا ممکن نہیں تھا، پرندوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ اپنے گھروں میں اپنے ساتھ پرندے رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ اس کی 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی طرف جانے کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، جن میں سے ایک وضاحت تو یہی ہے کہ اگر ان جانوروں کو اپنے ساتھ انسان رکھتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ عجیب ہے، جانوروں سے مراد یہ اس قسم کے حیوانات، ان حیوانات کو اپنے ساتھ رکھنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ہمیں اگر بہت سارے اوقات اپنے دلوں کو نرمی عطا کرنی ہو تو ان جانوروں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ البتہ آپ جانتے ہیں یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں شاید ہمارے بامبے کے کلچر، بامبے کے سسٹم میں بہت ساری مصیبتوں مشکلات کا سبب بن جائیں، لیکن عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے مخاطب صرف آپ ہی حضرات نہیں ہوتے۔ میں عرض کروں، شاید آپ حضرات کو یاد ہوگا گزشتہ سال ہم نے اسی ممبر سے، چونکہ ہر سال میں ایک خاص موضوع ضرور ذکر کرتا ہوں، گزشتہ سال آپ کے درمیان ہماری گفتگو آئی تھی پیڑوں سے متعلق، شاید آپ حضرات کو یاد ہو، آپ کو یاد ہوگا۔ آپ کو تعجب ہوگا، میں ہندوستان کے باہر گیا تھا، ایک مرد مومن نے کہا کہ میں نے وہ تقریر آپ کی سنی تھی اور اب میں نے اپنے گھر میں اور اطراف میں پیڑ لگانا شروع کیا ہے۔ تو اثر ہوتا ہے،
انسان اگر متوجہ، اسی طرح سے یہ بھی اگر ہمارے درمیان ہمارے لیے ممکن ہو کسی جانور کو قرار دینا، یقینی طور کے اوپر ان حیوانات کو اپنے ساتھ رکھنا، حتیٰ آخری پیغمبر رسالت مآب بھی ان حیوانات کو لے کر جاتے تھے، اور ان کو جنگلوں صحراؤں میں لے کر جانے کے بعد ان کی غذا کا اہتمام فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ انسان کس طرح سے ان لوگوں کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، ان لوگوں کو کیسے مؤدب بنا سکتا ہے۔ جو ایک عام مخلوق پروردگار کو اس طرح سے ادب سکھا سکے، وہ تو یقینی طور کے اوپر انسانیت کے لیے بہت بڑا سرچشمہ ادب بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے انبیاء کو یہ ذمہ داری دی کہ جن میں سے ایک ذمہ داری یہی تھی کہ ان مخلوقات پروردگار کو اپنی گھر میں پناہ دیں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسلام نے بڑی شدت سے، میں اس لیے جلدی عرض کر رہا ہوں کہ آج میرے پاس وقت کم بچا ہے، مجھے اپنی بات کو ایک مرحلے تک پہنچا کے مکمل کرنا ہے۔ اسلام نے جانوروں کو یا ان حیوانات کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مخلوق ہے تو اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہے۔ میں عرض کروں یہ روایت متعدد موقعوں پہ آپ نے سنی ہوگی، میں مکمل روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ روایت بحار الانوار میں موجود ہے، شہزادی جناب ام کلثوم سے، سرکار امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں، اور آپ کا بیان ہے کہ اس شب امیر المؤمنین میرے گھر پر موجود تھے کہ جس کی اگلی صبح میں امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی ہے۔ فرماتی ہیں کہ وکان فی الدار عوض، اس موقع پر میرے گھر میں کچھ بطخیں موجود تھیں۔ کون سی تھیں یہ بطخیں؟ فرماتی کہ قد اہدی الی اخی الحسین علیہ السلام، مجھ کو میرے بھائی امام حسین نے یہ ہدیے میں دی تھیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ بہت سارے گفٹس کے درمیان یہ اس قسم کے حیوانات کو بھی ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ اس کے بعد فرماتی کہ فلما نزلا، جس موقع کے اوپر امیر المؤمنین میرے گھر میں موجود تھے، خرجنا وراءہ، یہ جو بطخیں میرے گھر میں موجود تھیں یہ امیر المؤمنین کے پیچھے پیچھے رات سے چل رہی تھیں۔ ہم نے معمولاً میں روایت سنی ہے، سنیں، فرماتی ہے کہ رات ہی سے مولا کے پیچھے پیچھے، اور وہ اپنے منہ سے آوازیں نکال رہی تھیں، کبھی صحن خانہ میں آگے امیر المؤمنین کے ساتھ چل رہی تھیں، کبھی پیچھے آ رہی تھیں۔ وَكَانَ قَبْلَ تِلْكَ اللَّيْلَ لَمْ يَسِحْنَا، کبھی ایسی آواز میں نے ان کے منہ سے اس سے پہلے نہیں سنی تھی، ان کا انداز بدلا ہوا تھا۔ یہاں تک اس سے بات پتہ چلتی ہے، ایک تو کائنات میں جب سب سے بڑی مصیبت آ رہی ہو تو ان حیوانات کو پروردگار عالم یہ اختیار دیتا ہے، ان کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت بعض چیزوں کے لیے انسانوں سے زیادہ ہے۔ میں عرض کروں یہی مقاصد کے جو کتاب ہم لوگ کے درمیان بڑی مشہور و معروف ہے، جو فقہ میں اجتہاد کے لیے بڑی اہم سمجھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے، مرحوم شیخ بہائی علیہ رحمت و رضوان کا پورا واقعہ لکھا ہے کہ جس موقع پر، البتہ روایت روک کر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جانوروں کو اللہ نے خاص اختیار دیا ہے۔ مرحوم شیخ بہائی ایک گاؤں میں گئے۔ اچھا، شیخ بہائی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 بڑے سائنٹسٹ سے ایک تھے۔ ہم لوگ کو اپنے ان علماء کی قدر نہیں ہے، ورنہ یہ بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ عجیب عجیب ان کے سائنس کے نظریات تھے کہ جو واقعاً آج جس کو لانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بہت زیادہ کمانڈ حاصل تھا آسمان اور فلکیات کے بارے میں، جو معلومات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بہت ان کو کمانڈ تھا۔ یہ دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ 2 دن بعد بارش ہونے والی ہے یا آج ہونے والی ہے بارش۔ کسی گاؤں میں گئے تھے انہوں نے، رات میں اس گاؤں کے جس شخص کے گھر میں مقیم ہوئے تھے اس نے اس سے کہا کہ معمولاً یہ آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں لوگوں کا ایک خاص مزاج تھا کہ وہ کھلے میں سونا پسند کرتے تھے۔ مرحوم شیخ بھائی نے کہا کہ میں گھر کی چھت پہ سوں گا۔ اس نے کہا کہ رات میں آج بارش آئے گی۔ وہ گاؤں کا بالکل وہ انسان کہ جس کو ہماری زبان میں کہا جائے بالکل انگوٹھا ٹیک، کہ آج بارش ہوگی۔ مرحوم شیخ بھائی نے کہا کہ نہیں ہوگی، میں جانتا ہوں، میں فلکیات کے بارے میں مہارت رکھتا ہوں، بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا بارش ہوگی رات میں۔ کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اتفاق یہ کہ اسی دن آدھی رات کو بارش ہوئی، یہ نیچے آئے، آرام کیا۔ صبح میں اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ میں سارے سسٹم کو دیکھ رہا تھا اور مجھ کو پتہ چلا کہ بارش نہیں ہوگی۔
تم نے تو کچھ نہیں دیکھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے گھر کا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، یہی حیوان جو میرے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، یہ بھونک رہا تھا۔ یہ جب خاص انداز میں بھونکتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ اس جانور کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ بہت سی باتیں سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے کان اللہ نے ہم سے زیادہ تیز رکھے ہیں، اس کے کان بہت سی آوازیں ہم سے زیادہ سن لیتی ہیں جو ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بہت سے مخلوقات کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، البتہ یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے، فضیلت انسان کے پاس ہے جو عقل اللہ نے رکھی ہے، ورنہ بقیہ کے پاس بہت سی چیزیں رکھی ہیں، انہی میں یہ بطخ بھی ہے۔ بطخ دنیا کی مصیبتوں کو، جیسا کبوتر ہے، کبوتر کے لیے ہے کہ یہ دنیا کی مصیبتوں کو سمجھ لیتا ہے، یہ محسوس کر لیتا ہے، انہی میں سے یہ بطخ بھی ہے۔ رات بھر ان بطخوں نے امیر المؤمنین کے پیچھے پیچھے، جہاں امیر المؤمنین سین خانہ میں آئے پیچھے پیچھے چلتی تھیں، اور منہ سے آوازیں، جناب ام کلثوم کا بیان کہ میں نے اس سے پہلے کوئی آواز ایسی ان کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو اب وہ پورا واقعہ کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بطخیں بار بار امیر المؤمنین کے قدموں کے پاس آ جاتی تھیں اور امیر المؤمنین کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں۔ اس موقع کے اوپر امیر المؤمنین کا جملہ محبت آمیز آپ ملاحظہ فرمائیں، حقیقتاً امام اس کو کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ مقتل میں جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اپنی شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان ننھی مخلوقات کا کتنا خیال ہے۔ مولا فرماتے کہ یا بنیا، بنیا عربی زبان میں جب محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کو خطاب کرنا ہو تو بنیا یہ تا کے ساتھ خطاب کرتے ہیں۔ مولا فرماتے کہ بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، میں تم کو اپنے حق کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، یہ مخلوق پروردگار ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ فَأَطْعِمِي ہے وَأَسْقِي ہے کہ تم ان کو غذا دے سکو، پانی دے سکو تو ٹھیک، وَإِلَّا خَلِّي سَبِيلًا، ان کو آزاد کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ یاکل من حشائش الارض، تاکہ وہ جائیں اپنی غذا کو خود حاصل کریں زمین کے اوپر۔ یعنی اس کے معنی ہے جب تک ہمارے گھر کی چہار دیواری کے اندر یہ مخلوق پروردگار ہے، اس کے لیے غذا کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اور اسی لیے اگر ہم اپنے گھر میں کسی ایک بھی مخلوق پروردگار کو رکھ رہے ہیں تو جو یہ لفظ توجہ دیے گا، میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں، جس ایٹماسفیئر میں وہ مخلوق پروردگار رہتی ہے، وہ ایٹماسفیئر اگر ہم اس کے لیے مہیا کر سکتے ہیں تب تو اپنے گھر میں رکھیں۔ مثال کے طور کے اوپر مثلاً ایک پرندہ ہے، اس پرندے کو جو ماحول چاہیے ہم دے سکیں۔ مثلاً ایک مچھلی کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا، یہ بہت پوچھا جاتا ہے، اگر ہم نے مچھلی کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو اب مچھلی کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ چھوٹی سی تنگ جگہ لے کے آئے ہیں سمندر سے اور رکھا ہے چھوٹی سی جگہ پہ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مچھلیاں ہر جگہ کی الگ مزاج کی ہوتی ہیں، تالاب کی مچھلی الگ ہوتی ہے، دریا کی مچھلی الگ ہوتی ہے، سمندر کی مچھلی، کون سی مچھلی رکھا ہے یہ بہت اہم ہے۔ صرف ایک جملے میں نہیں ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا اس کا کھانا بنا دیا اس میں لے آ کے رکھا ہے، نہیں، جیسی مچھلی ہے ویسا ایٹماسفیئر اس کو دینا ہوگا۔ ہم نہیں دے سکتے تو ہمیں اس کو اپنے پاس حبس کرنے کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے رکھا پہ لے آ کے پہنچا دیں، لیکن عام شکل میں ہمیں اس کے لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی مخلوق پروردگار ہے۔ آئیے میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا، روایتوں میں بڑی شدت سے منع کیا گیا ہے کسی جانور کو مارنے کے لیے، اور اسی مارنے کے ضمن میں رکھا گیا ہے جانوروں سے کھیلنا بھی۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہمارے گزشتہ زمانہ بھی تو الحمدللہ نہیں ہے، بزرگان کو یاد ہوگا کہ وہ جانوروں کو آپس میں لڑوایا جاتا تھا، اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ مرغے کو مرغے سے لڑوانا، بکرے کو بکرے سے، جو بکرے کو تو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، جس موقع کے اوپر یہ عید قربان آتی ہے، الحمدللہ کہ ہمارے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن بہتوں کے وہاں مسئلہ ہے، دیکھنے کو بھی پسند نہیں کیا اسلام نے۔ لہٰذا میں ان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر آپس میں کھیل رہے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے،
لیکن ہم اگر لڑوا رہے ہوں تو اجازت. اسی طرح سے منع کیا گیا ہے کہ ان جانوروں کو مارے نہیں. اور اگر کسی وجہ سے مارنا پڑ جائے، مثلا ایک انسان بیٹھا ہے گھوڑے کے اوپر کہ جو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو اب مارے کہاں، یہ تک اسلام نے معین کیا ہے. عجیب ہے، کسی جانور کے چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی جانور کے چہرے پہ نہیں مار سکتے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آنے، مثلا ایک بلی ہے، اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے، اجازت نہیں ہے. روایت کی لفظیں ہیں، عجیب لفظ ہے. فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، یہ روایت معتبر ترین روایتوں میں شامل ہے، اصول کافی اور خصال مرحوم شیخ صدوق میں موجود ہے، بڑی معتبر روایت ہے. حضور اکرم فرماتے کہ لا تضرب الدواب، کسی بھی جانور کو نہ مارنا علی وجوہہا، اس کے چہرے پہ. کسی بھی جانور کے چہرے پہ ہرگز نہ مارنا. کیوں یا رسول اللہ، کیا مشکل ہے؟ اگر مار دیا کیا مشکل ہے؟ سنیں گے آپ جملہ. فرماتے فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس کا چہرہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہ جانور اللہ کی تعریف میں تسبیح اسی چہرے سے کرتا ہے. لہذا کسی جانور کے چہرے پہ تک ہمارا ہاتھ نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے چاہے بڑے، کسی بھی طرح کا ہو. روایتوں میں اس کے لیے بڑی عجیب، آپ جانتے ہیں معمولاً، میں اس لفظ کو کیسے ادا کروں، معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے علاوہ ایک اور جانور ہے کہ جس کی بہت زیادہ عزت نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے، حتیٰ کسی انسان سے انسان ناراض ہوتا ہے تو وہی لفظ استعمال کرتا ہے. سنیں گے آپ، حضور اکرم نے اس جانور کو دیکھا کہ جس کا چہرہ سرخ تھا. رسول اللہ ناراض ہو گئے. اس جانور کو کہ جس کو سوسائٹی میں عزت نہیں ہے، جسے قرآن مجید نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بری آواز اگر ہے تو اسی جانور کی ہے. حمیر لفظ آیا ہے. رسالت مآب نے جب اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی، ناراض ہوئے. فرماتے کہ اما بلغکم، کیا تم تک میرا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ انی لعنت من وسم البہیمہ، کہ جس نے بھی جانور کے چہرے کو تکلیف پہنچائی اس پر میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. فرمایا کوئی بھی ایسا انسان جو اس کے چہرے پہ مار رہا ہو، مجھے وہ انسان سخت ناپسند ہے. نہیں ہونا چاہیے. جانور اللہ کی مخلوق ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مجھ کو طاقت زیادہ دی ہے اللہ نے تو پھر میں اس کے ساتھ نا انصافیہ کروں. میں بقیہ روایتیں ان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا کہ حضور اکرم نے یہاں تک کہ، البتہ یہ روایت بڑی دلچسپ ہے اور اس لیے کہ اس کے دو مفہوم بھی نکالے جاتے ہیں. میں ایک مفہوم کی طرف آپ کو متوجہ کرا دوں. حضور اکرم کی روایت ہے کہ تیسرے پر لعنت ہو. اب ظاہر ہے کہ جب تیسرے پر لعنت ہوگی تو ذہنوں میں پہلے دو بھی آئیں گے. حضور اکرم نے فرمایا کہ تیسرے پر لعنت ہو. لوگوں نے پوچھا تیسرا کون ہے جس پہ لعنت ہو؟ فرمایا اگر کسی سواری پر آگے دو لوگ بیٹھے ہیں تو اب اگر مجبوری نہیں ہے اور تیسرے کو بٹھایا تو اس تیسرے پہ اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو مخلوق پروردگار ہے. کیوں اس کے ساتھ یہ ناانصافی کہ اس کے بدن پر اتنا بوجھ ڈالا جائے؟ حتیٰ حضور اکرم نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ناقہ کھڑا ہوا. عجیب ہے، حضور اکرم نے دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہے کہ جس اونٹ کے اوپر بوجھ ہے اور اس کے اس زمانے میں پیر باندھے جاتے تھے تاکہ یہ اونٹ بیٹھنے نہ پائے. حضور اکرم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کہاں ہے اس کا مالک؟ بتایا گیا کہ اس کا مالک گیا ہے، مثلاً وہ فریش ہونے گیا ہے، کسی کام سے گیا ہے. کہا حضور اکرم نے کہ اس کے مالک سے جا کر کہو کہ یہ میدان محشر کے لیے اپنا جواب تیار رکھے کہ جب یہ جانور اللہ سے شکایت کرے گا وہ اللہ سے کیا کہے گا. اس کے معنی ہے کہ محشر کے میدان میں صرف انسانوں کو تکلیف دینے پر انسان کو جواب نہیں دینا ہے. محشر کے میدان میں جانوروں کے حساب کو بھی پروردگار عالم ان انسانوں سے لینے والا ہے. لہٰذا
بس میں اس گفتگو کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں، البتہ حدیثیں اس سلسلے میں متعدد ہیں، اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جانوروں کو اگر ہم اپنے اطراف میں قرار دے سکتے ہیں، حیوانات کو، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں اجازت ہے انہی حیوانات کے لیے کہ جن حیوانات کو پاک قرار دیا گیا ہے۔ مارنے کی بحث الگ ہے، گھر میں رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ گھر میں جن جانوروں کو رکھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے ان میں انہی جانوروں کا ذکر ہے کہ جو پاک ہیں، لہٰذا اگر ہم اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہوں تو ان کا مکمل خیال کرنا، ان کے سلسلے میں مکمل طور پر ان کی غذا کا اہتمام کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صرف اس بنا پر اس ایک خاتون کو کہ جس خاتون نے ایک بلی کو شدید بھوکی ہونے کی بنا پر دودھ پلا دیا تھا، حضور اکرم نے شب معراج اس خاتون کو اللہ کی رحمتیں لینے والی خاتون قرار دیا تھا، شب معراج دیکھا تھا اس کو۔ اور برعکس بھی کہ ایک خاتون، جو تفصیل ہے اس میں نہیں جا پاؤں گا میں، کہ کس طرح سے اس کو سزائیں مل رہی تھیں اس بنا پر کہ اس نے ایک بلی کو ہاں جس بلی کو بہت زیادہ محترم نہیں سمجھا گیا، پھر بھی اس کو اپنے گھر میں اس نے بند کر دیا تھا اور اس کو غذا پانی نہیں دیا، نتیجے میں وہ مر گئی تھی میدان محشر میں۔ بلکہ اس سے پہلے شب معراج حضور اکرم نے اس خاتون کو اللہ کی طرف سے شدید عذاب میں دیکھا، یہ عالم تھا۔ اہل بیت اطہار نے خاص احترام قرار دیا ہے ان جانوروں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں 8ویں امام کا وہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں، امام علی رضا علیہ السلام، آپ کو اسی بنا پر ضامن آہو کہا گیا۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طرح سے وہ ہرنی آئی اور آپ سے آنے کے بعد اس نے فریاد کی کہ مجھے میرے بچوں سے، ظاہر ہے کہ وہ لے کے جا رہا تھا شکارچی، میرے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، جو بچے بھوکے ہوں گے۔ حضور اکرم، ظاہر ہے کہ سرکار امام نے باقاعدہ اس شکارچی سے کہا کہ اس کو اجازت دو کہ جا کر یہ بچوں کو اپنے شیر دے کر آئے، اور جب اس نے کہا کہ اس کا کون ضامن ہوگا، کہا میں ضامن ہوں، یہ جائے گی اور واپس آئے گی۔ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب بھی کسی جگہ اگر تمہارے ساتھ کوئی جانور ہے تو جب تم کسی منزل پر پہنچو تو پہلے غذا جانور کو دینا۔ یہ عجیب ہے، اتنا خیال کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن صرف ذہنوں کو متوجہ کرانے کے لیے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں سرکار وفا نہر فرات تک پہنچے ہیں، گھوڑے کو پہلے موقع دیا ہے کہ تم پانی تک پہنچ گئے ہو، پانی تم پیو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ایسا وفادار کہ اس نے بھی پانی نہیں پیا ہے۔ میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم کے لیے روایت کہتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کسی بھی جانور کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ اسی مدینہ طیبہ میں رسالت مآب منبر پہ بالکل آخری دنوں میں، شہادت سے کچھ دنوں قبل آپ تشریف لائے۔ منبر پہ آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر باقی رہ گیا ہو تو آ کر مجھ سے اپنا حق لے لے، تاکہ میدان محشر میں وہ یہ نہ فریاد کرے کہ رسول اللہ کا ایک حق میری گردن پہ رہ گیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو میں اسے معاف کر رہا ہوں۔ وصیت کے جملوں میں یہ جملے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ہم سبھی کو وصیت لکھنی چاہیے، اور اگر وصیت لکھ رہے ہیں تو یہ جملہ لکھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے کہ اگر کسی کا حق میری گردن پہ ہے تو میں معاف کر رہا ہوں، اور اگر میرا حق کسی کی گردن پہ ہے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ میرے حق کو معاف کرے۔ حضور اکرم نے منبر پہ بیان کیا، اصحاب نے گریہ شروع کر دیا۔ انہی کے درمیان ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ایسا آپ کا حق باقی ہے جسے میں آج لینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا حق ہے تمہارا؟ کہ آپ جنگ کے لیے نکلے تھے،
راستے میں آپ اپنے ناقے پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنے ناقے کو تازیانہ مارنا چاہا، وہ تازیانہ ناقے کے بجائے میری پیٹھ پہ لگا، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تازیانہ میری پیٹھ پہ لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حق ادا ہو جائے۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں معاف کر دوں۔ حضور اکرم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اسی طرح سے آپ کی پیٹھ اور اسی تازیانے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب کے پاس اپنی تلوار موجود تھی، رسالت مآب کے پاس اپنا نیزہ تھا، رسالت مآب کے پاس اپنا تازیانہ تھا۔ استعمال نہیں فرمایا، لیکن تینوں چیزیں رسالت مآب کے پاس موجود تھیں۔ جناب بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ، میرا تازیانہ میری بیٹی کے پاس ہے، جا کے لے کے آؤ۔ آئے، جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، شہزادی آپ کے بابا نے تازیانہ منگوایا ہے۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ وہ تو بیماری کے عالم میں ہے۔ کہا اس لیے کہ مسجد میں رسالت مآب کے اعلان کے بعد ایک صحابی ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ کی پشت پہ تازیانہ مارے گا۔ عجیب لفظی ہیں۔ سیدہ نے تازیانہ جناب بلال کو بعد میں دیا، اپنے بیٹے حسن اور حسین کو پہلے مسجد بھیجا۔ جاؤ، جا کر میرے بابا کے صحابی سے کہو کہ جتنے تازیانے چاہو ہماری پشت پہ مار لو، لیکن ہمارے نانا کی پشت پہ، اس لیے کہ وہ ضعیف العمر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب ان کے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ جتنے تازیانے چاہو۔ بچے مسجد میں پہنچ چکے تھے، جناب بلال بھی تازیانہ لے کے مسجد میں پہنچے۔ اس کے بعد تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پشت، جس موقع پہ مجھے تازیانہ لگا تھا میری پشت پہ لباس نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی عبا ہٹائیں تاکہ تازیانہ اسی انداز میں۔ اور جب عبا ہٹائی، اس نے اس موقع پر رسالت مآب کی مہر نبوت کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ ظاہر ہے کہ مہر نبوت کا بوسہ کوئی نہیں لے پایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ مہر نبوت کا بوسہ لوں جو آپ کی پشت پر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس درمیان جناب سیدہ بھی سر پہ عبا رکھے ہوئے مسجد میں آ چکی تھی، اور آپ نے گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا آپ کو تازیانہ تو نہیں کسی نے مارا؟ پوچھا کیوں بیٹی اتنی پریشان ہو؟ فرماتی کہ بابا میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کو تازیانہ مارے۔ میں کہوں گا اے سیدہ، آپ نے صرف سنا تھا کہ رسول اللہ کو تازیانہ لگنے والا ہے، آپ برداشت کر سکی؟ آپ نے مسجد میں خود کو پہنچا دیا اور آپ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اے سیدہ ذرا آئیے، کربلا میں دیکھیے، یہی رسول کے جگر کے ٹکڑے ہیں کہ جن کو تازیانے لگ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو مسلسل تازیانوں پہ تازیانے، اور عالم یہ ہے کہ ہر آنے والا شقی جناب سکینہ کے قریب پہنچتا ہے تو تازیانے لگاتا ہے۔ ننھی سی بچی ہے کہ جو بے چین ہو جاتی ہے۔ اور سنیں گے عزاداروں، میں کہوں گا اے سیدہ، رسول اللہ بیمار تھے، اس لیے آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ کوئی تازیانہ نہ مارے۔ آئیے میدان کربلا میں سید سجاد کو دیکھیے، جن کا بدن نقاہت کے عالم میں ہے، اور ہر موقع کے اوپر ظالم آپ کو تازیانے لگا رہا ہے۔ سید سجاد، وہ موقع بھی آیا کہ جب سید سجاد نے یہ دیکھا کہ بابا کا سر ہے کہ جو نوک نیزہ کی بلندی پہ ہونے کے ساتھ اب آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور شمر لعین آگے بڑھ کے تازیانہ لے کے امام سجاد تک آ رہا ہے، امام نے خود کو پہنچایا اپنے بابا کے سر کے قریب۔ فرماتے بابا میرا جسم کافی کمزور ہے، بابا بتائیے آپ کا سر کیوں نہیں آگے بڑھ رہا ہے؟ اور اس موقع کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ سر حسین سے آواز آئی، اے بیٹا سجاد، میری سکینہ ناقے سے زمین پہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ اس قافلے سے ملحق نہ ہو جائے میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ جناب امام سجاد آگے بڑھے، تلاش کرنا شروع کیا، پھوپھی بھی آ چکی ہیں، تلاش کرتے کرتے اب جو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک معظمہ ہے کہ جن کے زانوں پہ ننھی سکینہ سر رکھے ہوئے ہے۔ ننھی سکینہ کو جب اس
عالم میں دیکھا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کے جملہ فرمایا کہ اے معظمہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس یتیم بچی کا خیال کیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس معظمہ نے آواز دینی شروع کی، اے بیٹی سکینہ، تم نے بھی نہ پہچانا، میں تمہاری ماں اس بچی کی حفاظت کرنے کے لیے مسلسل تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہوں۔ سیدہ کربلا سے شام، شام سے دوبارہ کربلا، ہر موقع پہ زینب کے ساتھ موجود ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان سبھی کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص اس مکھی فیملی کے تمام مرحومین، پروردگار ان سبھی پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ ان تمام مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔